ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شمو کا خصوصی پروگرام شمشیر بے نیا میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ کورونا مرض کے لاحق ہونے کے بعد سے دنیا کے مختلف مقامات کی شکل و صورت ہی بدل گئی ہے۔ خصوصاً ہندوستان میں اس کے حالات بیماری سے زیادہ نفرت کی بیماری میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کو لے کر جہاں ایک طرف عام لوگ اس بیماری سے بچنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، وہیں پھر خواریت اس قدر چھانے لگی ہے کہ ہندوستان کا ہر کونا مسلمان اور کورونا کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستان کے مختلف مقامات پر ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مسلمانوں کو اپنی گلی کوچوں میں داخلہ دینے سے منع کر رہے ہیں۔ کل تک جو مسلمان ان کے اپنے ہمسائے تھے، آج وہ ان کے لیے اچھوت ہو چکے ہیں اور ان اچھوتوں کے ساتھ لین دین کرنا بھی ان کے لیے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ اس اچھوت پن کے ماحول کو پیدا کرنے میں جہاں خود ہمارے اپنے ہی ذمہ دار ہیں، وہیں دوسری جانب میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے۔ میڈیا نے مسلمانوں اور کورونا مرض کو ایک ساتھ جوڑ کر جتنی ممکن ہو سکے اس قدر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں انہیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اسلاموفوبیا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہاں صادر ہوتا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو مسلم لیڈران کل تک ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندو مسلم یکجہتی کے لیے آواز بلند کرتے تھے، مسلسل اتحاد کے نام پر جلسے منعقد کرتے تھے، حکومتوں کے ساتھ اپنے روابط استوار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مدنی برادران جیسے لوگ حکومتوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے حالات کو بحال رکھنے کے لیے ایک کوششیں کر رہے تھے، وہی لوگ آج اس قدر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ خود قصوروار ہیں، خطا کار ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ کورونا مرض پھیل رہا ہے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ کورونا مرض کے پھیلنے کی وجوہات میں ایک وجہ ہماری لاپرواہی بھی ہے۔ اس میں حکومت بھی ہے، عام لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور دوسرے اقوام بھی ہیں، لیکن صرف مسلمانوں کو اس کا قصوروار ٹھہرانا بالکل درست نہیں ہے۔ حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں عزیز دوستوں کہ آپ کو بیان کرنا مشکل ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو اتحاد کل تک ہوا کرتا تھا، آج انہی گاؤں میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور حملے کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اپنے ان کے ہمسائے ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جو مسلم تنظیمیں اور ادارے مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، بقا کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، آج وہ کہاں چلے گئے؟ ایک کے بعد ایک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو سبزیاں فروخت کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، پھل فروخت کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے کئی لوگ کئی واقعات دم بدم سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے حل کے لیے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے۔ ہمارے مسلم مفکرین اور تنظیموں کے ذمہ داران امدادی کام کی طرف اس قدر محو ہو چکے ہیں کہ ان کے پیٹھ پیچھے جو ان مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں اس کے لیے، اس کی مذمت کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بعض موقعوں پر تو ایسے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ کیوں جانا تھا غیروں کے محلوں میں، کیا انہیں اتنی جلدی تھی کہ کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں بھی ہمارے اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں۔ آخر مسلمان جائیں تو کیا جائیں، کہاں کریں تو کیا کریں، یہ سوال روز اٹھ رہا ہے، لیکن اس کا جواب دینے سے خود مسلمان قاصر ہیں۔ امدادی کام کو لے لیجئے، امدادی کام میں بھی مسلمان اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو سیکولر ہیں، ہم بھی غیروں کو کھانا کھلائیں گے، ہم انسانیت کی بنیاد پر دوسروں تک کھانا پہنچائیں گے، راشن کٹس پہنچائیں گے، اگر ضرورت ہو تو ادویات بھی دلائیں گے، اور بھی ضرورت ہو تو انہی پیسے بھی ان کے ہاتھ میں رکھیں گے۔ لیکن وہیں دوسری جانب نام پوچھ کر، مذہب پوچھ کر امدادی کام کیا جا رہا ہے۔ آخر کب تک حکمت کے نام پر مسلم ادارے، مسلم تنظیمیں اس طرح کی حماقت کرتے رہیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم تنظیموں کے ذمہ داران اور عمائدین حکومتوں میں اپنا احتجاج درج کرواتے، لیکن یہ احتجاج درج کروانے کے بجائے حکومت جو کہہ رہی ہے اس پر لبیک کہہ رہے ہیں، مانو کہ یہ مسلم لیڈران نہیں بلکہ چراغ دین ہیں۔ بعض علاقوں میں یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ مسلم لیڈران 1% پر امدادی کام انجام دینے کے لیے پہل کر رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ امدادی رقومات
امدادی کام کے لیے پہنچا رہے ہیں، ان کی رقم لے کر یہ لوگ دکانداروں سے 1% کا معاوضہ یا 1% کا کمیشن لے کر امدادی کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ ایسے ہیں ہمارے مسلم لیڈران۔ تو ہماری اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان ان حالات میں، ان کشیدہ حالات میں گھس کر کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنا قائد تسلیم کریں، انہیں اپنا ہمدرد تسلیم کریں، نہ کہ ان لوگوں کی قیادت کو آپ اپنا قائد مانیں، بل جو آپ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سودے بازی کر رہے ہیں، آپ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سیاست کی چاندی چمکا رہے ہیں، ایسے لوگ اگر آپ کے درمیان آتے ہیں تو انہیں سرے سے خارج کر دیے۔ یہی سب سے بڑا کام ہے۔ جس طرح سے کرونا کو پاک کرنے کے لیے آج مہم چلائی جا رہی ہے، یہ وہی وقت ہے جس میں ہماری قیادت کو بھی پاک و صاف کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مختصر بات آج کی شمشیر بے نیام میں۔ پھر نئی بات، نئی خبر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کے میزبان مدثر احمد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، آداب۔